یہ کہانی محبت کی نہیں، یہ کہانی اس سفر کی ہے جہاں چاہت آہستہ آہستہ جنون بن جاتی ہے اور انسان خود کو پہچاننا چھوڑ دیتا ہے۔ ٹرین رات کے اندھیرے کو چیرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ کھڑکی کے باہر صرف سیاہی تھی اور اندر سیٹ نمبر 27 پر بیٹھا سمر، جس کی آنکھوں میں نیند نہیں، صرف یادیں تھیں۔ 4 سال پہلے بھی وہ اسی ٹرین میں بیٹھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت اس کے ساتھ عائشہ تھی۔ عائشہ سے اس کی ملاقات لاہور کے ایک آرٹ ورکشاپ میں ہوئی تھی۔ وہ کینوس کے سامنے کھڑی رنگوں سے کھیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر نیلا اور سرخ رنگ لگا تھا، مگر چہرے پر عجیب سا سکون تھا۔ آپ نے سورج کو جامنی کیوں بنایا ہے؟ سمر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ عائشہ نے پلٹ کر کہا، کیونکہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسی دکھتی ہے۔ یہ جملہ سمر کے دل میں اتر گیا۔ پہلے دوست بنے، پھر لمبی واکس، چائے کے کپ، خوابوں کی باتیں۔ سمر کو لگتا تھا عائشہ اس کی دنیا کا سب سے خوبصورت رنگ ہے، مگر عائشہ مختلف تھی۔ وہ آزاد تھی، اپنے فیصلے خود کرنے والی۔ سمر کو شروع میں یہی بات پسند آئی، مگر وقت کے ساتھ وہی آزادی اسے کھٹکنے لگی۔ تم اتنی دیر تک اسٹوڈیو میں کیوں رہتی ہو؟ کیونکہ میرا کام ہے سمر۔ اور میں؟ یہ سوال سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے چھپی طلب پیچیدہ تھی۔ سمر کو عائشہ کی کامیابی پر فخر بھی تھا اور بے چینی بھی۔ جب لوگ اس کی تعریف کرتے، سمر مسکراتا ضرور، مگر اندر کہیں جلتا تھا۔ وہ چاہتا تھا عائشہ اس کی ہو، صرف اس کی، مگر عائشہ کسی کی ملکیت نہیں تھی۔ ایک دن عائشہ کو استنبول میں آرٹ ریزیڈنسی کی آفر ملی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی۔ یہ میرا خواب ہے سمر۔ سمر کے لیے یہ خواب نہیں، خطرہ تھا۔ تم جا کر بدل جاؤ گی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ بدلنا غلط نہیں ہوتا، رک جانا غلط ہوتا ہے، عائشہ نے نرمی سے جواب دیا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب سمر نے محسوس کیا وہ اسے روک نہیں سکتا، اور یہی احساس سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ آنے والے دنوں میں سمر بدل گیا۔ وہ عائشہ کی ہر حرکت پر نظر رکھنے لگا۔ کالز، میسیجز، سوالات، کس کے ساتھ ہو؟ اتنی دیر کیوں لگی جواب دینے میں؟ عائشہ نے سمجھانے کی کوشش کی، یہ محبت نہیں، کنٹرول ہے۔ مگر سمر کے لیے یہ سب محبت ہی تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ محبت اور ملکیت میں فرق ہوتا ہے۔ استنبول جانے سے ایک دن پہلے عائشہ نے کہا، میں تم سے الگ نہیں ہو رہی، بس اپنے خواب پورے کر رہی ہوں۔ اگر تم ساتھ ہو تو آسان ہوگا، ورنہ بھی میں جاؤں گی۔ یہ آخری جملہ سمر کے لیے خنجر تھا، ورنہ بھی میں جاؤں گی، یعنی وہ اس کے بغیر بھی مکمل تھی۔ عائشہ چلی گئی۔ شروع میں روز کال ہوتی، پھر ہفتے میں، پھر کبھی کبھار۔ فاصلے نے سمر کے اندر موجود خوف کو اور بڑھا دیا۔ وہ سوشل میڈیا پر اس کی تصویریں دیکھتا، نئے دوست، نئی نمائشیں، نئی مسکراہٹیں۔ ہر تصویر اسے یاد دلاتی وہ اب اس کی دنیا کا مرکز نہیں رہا۔ ایک رات اس نے اچانک استنبول کی ٹکٹ خرید لی، بغیر بتائے پہنچ گیا۔ عائشہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں؟ تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی سمر۔ یہ جملہ سمر کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ دونوں کے درمیان شدید بحث ہوئی۔ عائشہ نے صاف کہا، تم مجھے محبت کے نام پر قید کرنا چاہتے ہو، میں وہ زندگی نہیں جی سکتی۔ سمر کی آنکھوں میں غصہ، آنسو اور انا سب ایک ساتھ تھے۔ میں نے سب کچھ تمہارے لیے کیا، عائشہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا۔ میں نے تم سے یہ کبھی نہیں مانگا۔ یہ سچ سمر کو توڑ گیا۔ وہ اپارٹمنٹ سے باہر نکلا۔ بارش ہو رہی تھی، استنبول کی سڑکیں بھیگ رہی تھیں اور اس کے اندر کچھ جل رہا تھا۔ اسے لگا سب ختم ہو گیا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں خطرناک خیال آیا، اگر وہ میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں محبت کا سفر
جنون میں بدل گیا۔ وہ واپس عائشہ کے اپارٹمنٹ کی طرف بڑھا۔ دل تیز دھڑک رہا تھا، مگر دروازے تک پہنچ کر وہ رک گیا۔ اندر سے ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ عائشہ اپنے نئے ساتھیوں کے ساتھ تھی۔ وہ خوش لگ رہی تھی۔ سمر نے پہلی بار خود سے سوال کیا، کیا میں اس کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا؟ جواب خاموشی تھی۔ وہ دروازہ کھٹکھٹائے بغیر واپس پلٹ گیا۔ اگلے دن اس نے عائشہ کو میسج کیا، میں واپس جا رہا ہوں، خوش رہنا۔ عائشہ نے صرف اتنا جواب دیا، تم بھی، اور خود کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنا۔ ٹرین اب پاکستان کی سرحد کے قریب تھی۔ سمر نے آنکھیں بند کیں۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ عائشہ سے محبت کرتا تھا، مگر اس سے زیادہ وہ اپنے خوف سے لڑ رہا تھا۔ جنون کا سفر عائشہ سے شروع نہیں ہوا تھا، وہ اس کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ کھونے کا ڈر، کم ہونے کا احساس، پیچھے رہ جانے کا خوف۔ شہر پہنچ کر سمر سیدھا تھراپسٹ کے پاس گیا۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس نے کہا۔ آپ اسے کھونا نہیں چاہتے تھے یا خود کو کافی نہ ہونے کا احساس برداشت نہیں کر پا رہے تھے؟ تھراپسٹ نے پوچھا۔ یہ سوال اس کے سفر کا اصل موڑ تھا۔ مہینوں کی محنت کے بعد سمر نے سیکھا، محبت کسی کو روکنے کا نام نہیں، محبت ساتھ چلنے کا نام ہے، چاہے راستے کچھ دیر کے لیے الگ ہی کیوں نہ ہوں۔ 1 سال بعد عائشہ کی نمائش لاہور میں لگی۔ سمر بھی گیا۔ دونوں کی نظریں ملی، نہ غصہ تھا نہ الزام، بس ایک سمجھ۔ تم ٹھیک ہو؟ عائشہ نے پوچھا۔ ہاں، اب شاید واقعی ٹھیک ہوں، سمر نے مسکرا کر کہا۔ یہ کہانی قتل پر ختم نہیں ہوئی، یہ کہانی کسی خون سے نہیں بھیگی، مگر ایک چیز ضرور مری تھی، وہ انا جو محبت کے نام پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ جنون کا سفر لمبا ہوتا ہے، شروع محبت سے ہوتا ہے، گزر خوف سے ہوتا ہے، اور ختم خود کی پہچان پر۔ اگر انسان رک جائے، سوچ لے، آئینہ دیکھ لے، تو دل قاتل نہیں بنتا، ورنہ راستہ بہت اندھیرا ہے، اور ہر اندھیرے سفر کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ سمرہ اور عائشہ کی ملاقات ایک آرٹ ورکشاپ میں ہوئی۔ عائشہ رنگوں سے کھیلنے والی آزاد مزاجی لڑکی تھی، جبکہ سمر سنجیدہ اور حساس دل کا مالک۔ دوستی آہستہ آہستہ محبت میں بدل گئی۔ شروع میں سمر کو عائشہ کی خود مختاری پسند تھی، مگر وہ وقت کے ساتھ وہی آزادی اسے کھٹکنے لگی۔ وہ عائشہ کی ہر مصروفیات پر سوال اٹھانے لگا۔ جب عائشہ کو بیرون ملک آرٹ کی پیشکش ہوئی تو اس کی خوشی دیدنی تھی، مگر سمر کے دل میں خوف جاگ اٹھا۔ اسے لگا فاصلے ان کے رشتوں کو کمزور کر دیں گے۔ عائشہ نے کہا، میں تمہیں چھوڑ نہیں رہی، بس اپنے خواب پورے کر رہی ہوں۔ مگر سمر یہ فرق سمجھ نہ سکا۔ فاصلوں نے اس کے دل میں بے چینی کو جنون میں بدل دیا۔ وہ اچانک اس کے پاس پہنچ گیا اور اسے وہاں واپس چلنے کا کہا۔ عائشہ نے انکار کر دیا اور صاف کہا کہ محبت قید نہیں ہوتی۔ یہ سن کر سمر ٹوٹ گیا، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ عائشہ نہیں، اپنے خوف سے لڑ رہا تھا۔ وہ واپس آ گیا۔ وقت کے ساتھ اس نے سیکھا کہ سچی محبت کسی کو روکتی نہیں، آزاد دیکھنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ یہی اس کے جنون کا سفر کا اصل سبق تھا۔